الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. برادران اسلام، آج کی یہ محفل دوستوں کی اطلاع کے مطابق حضرت غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کی بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے. بڑی 11ویں شریف کی محفل کا یہ معنی ہے کہ حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال با کمال 12 ربیع الاول کو ہوا. ولادت بھی 12 ربیع الاول کو ہے، وصال بھی 12 ربیع الاول کو ہے. اور سرکار بغداد رضی اللہ عنہ کا وصال مبارک ربیع الثانی کی 11 تاریخ ہے. اس میں علمی مناسبت یہ ہے کہ ربیع کے معنی ہیں بہار. شرح ابن عقیل کے مقدمے میں اس پر بحث ہے کہ صفت و موصوف کے درمیان تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے: تعریف و تنکیر میں، تذکیر و تانیث میں، افراد تثنیہ جمع میں، رفع نصب جر میں. ان 10 چیزوں میں مطابقت ضروری ہوتی ہے. تو ربیع کو یہاں موصوف مانا جاتا ہے، الاول کو صفت مانا جاتا ہے. تو ربیع جو ہے یہ نکرہ ہے، الاول جو ہے یہ معرفہ ہے. معرفے کو نکرے کی صفت بنانا یہ درست نہیں ہے. پھر یہ صفت موصوف کی ترکیب کیسے ٹھہری؟ اصل میں الربیع الاول اور الربیع الثانی ہے. پہلی بہار اور دوسری بہار. پہلی بہار ہے نبوت کی، دوسری بہار ہے ولایت کی. تو ہیں دونوں بہاریں. یعنی جس وقت کمال پر کوئی چیز پہنچتے ہے تو کہتے ہیں یہ اس کی بہار ہے، یہ اس کا شباب ہے. کمالات نبوت میں سرکار کا ظہور نبوت کا کمال ہے، نبوت کی بہار ہے. یعنی اس وقت نبوت اس کانٹے پر چڑھی ہوئی ہے جو اس کا آخری نقطہ ہے، اس جگہ سرکار کا چل کے ظہور ہوتا ہے. اور ولایت جسے کہتے ہیں یہ دوسرے درجے کی بہار ہے. نبوت پہلے درجے کی چیز ہے، ولایت دوسرے درجے کی چیز ہے. تو دوسرے درجے کی بہار اپنے جوبنوں پر جب پہنچی تو حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا. اس کا مقصد وہ پہلی بہار تھی جو نبوت سے تعلق رکھتی تھی، یہ دوسری بہار ہے جو ولایت سے تعلق رکھتی ہے. لیکن وہ نکرہ معرفہ کی جو مطابقت چاہیے، جو میں نے آپ کو بتلایا ہے کہ نعت کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک نعت بحالہ ہی ہوتی ہے، ایک نعت متعلق بحالہ ہی ہوتی ہے. جو نعت بحالہ ہی ہوتی ہے اس میں 10 چیزوں میں مطابقت شرط ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ ایک بڑی آفت ٹھہری ہے کہ تقریریں کرنے والے اکثر قواعد سے بے نیاز ہو کر کے باتیں کرتے ہیں. اس میں یہ دکھ ہوتا ہے کہ جو نتیجہ نکالتے وہ صحت مند نتیجہ نہیں ہوتا. صحت الفاظ پر صحت نتیجہ کا دار و مدار ہے.
اور ہاں صحت اب جب کیسز لڑتے ہیں، مقدمات لڑتے ہیں عدالتوں میں، تو کس چیز پر بحث ہوتی ہے؟ الفاظ پر بحث ہوتی ہے نا۔ الفاظ کے جو معنی نکلتے ہیں اس سے گریز کر کے تو کوئی نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا۔ تو جن کی ترتیب الفاظ غلط ہو ان کی ترتیب نتیجہ غلط ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر و بیشتر اپنی تقریروں میں قواعد کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہوں، تاکہ ایک تو لوگوں کے اندر جو قواعد کا شعور ہے وہ جاگے، دوسرا یہ ایسے بیشتر مجالس ہوتی ہیں جن میں اکثر بولنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو اس بات کا انتظار ہوتا ہے کہ یہ آدمی جو بات کرے گا اس میں کوئی فالتو شے بھی ہمیں مل رہی ہے یا وہ روزانہ کا وہ رٹالائزیشن ہی ہے۔ تو قواعد کے بیان کرنے کا ایک یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ لوگ جو خود بولنے والے ہیں جب وہ کچھ تمنا لے کے آتے ہیں ان کی تمنا بھی پوری ہونی چاہیے، دوسرا سننے والوں کو تسکین ہونی چاہیے جو بات میں نے سمجھی ہے سچ مچ سمجھ لی ہے۔ ہاں، تو اصل میں ربی الربی تھا، وہ صرف ربی کیوں بن گیا؟ جس طرح کثرت استعمال میں آپ لوگ خود چچا جان کو چاپانو رائے سے، حالانکہ چچا پہلوان شاہ ہیں، تو پھر آپ کثرت استعمال میں بول بول کے چچا کو چا کہنے لگے، چاپانو رائے سے۔ اس سے عربوں میں بھی جو الفاظ کثرت سے استعمال ہوتے رہے ان کے کچھ حروف رہ جاتے رہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار کی نبوت کی بہار کا ذکر بھی کثرت سے آیا ہے، غوث پاک کی ولایت کی بہار کا ذکر بھی کثرت سے آیا ہے، تو کثرت استعمال کی وجہ سے الربی کا جو الف ہے اور ربیع الاول میں بھی رہ گیا ہے، اور الربیع الثانی میں ربیع الثانی کے اندر بھی وہ رہ گیا ہے۔ یہ وجہ ہوئی کہ ربیع الاول اور ربیع الثانی یہ دو نام جو ہے ان میں ال دونوں جگہ رہ گیا ہے کثرت استعمال کی وجہ سے۔ کثرت استعمال اس سے وہ کہتے ہیں نا کہ بہت سارا کثرت سے استعمال ہو، تو کبھی مسلمانوں کا یہ ذوق رہا ہے اس مہینے کا ذکر بھی کثرت سے کرنا جس مہینے میں وہ محبوب تشریف لائے جن کا کلمہ پڑھا ہے، اور اس مہینے کا بھی کثرت سے ذکر کرنا جس میں ولیوں کا بادشاہ آیا ہے۔ کیوں؟ کا دراصل قصہ یہ ہے، سابقہ نبیوں کے زمانے میں قرآن بھرا ہوا ہے، انجیل بھری ہوئی ہے، زبور بھری ہوئی ہے، تورات بھری ہوئی ہے۔ شاید آپ کو مطالعہ کرنے کا اتفاق نہ ہوا ہو، مجھے بھی اس سے پہلے کچھ زیادہ اتفاق نہیں ہوا تھا۔ جب وہ پوپ صاحب نے چیلنج کیا تھا نا، اس وقت میں نے کہا دیکھوں کہ ان کی پٹاری میں کون سا سانپ ہے جس کی وجہ سے ہمیں ڈراتے ہیں۔ تو وہ تقریباً مجھے وہ جتنی نا پینٹیٹیوک ساری مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، تلمود سارے مطالعہ کرنے کا اتفاق ہوا ہے، اس سے اس کی جو کامنٹری ہے وہ بھی پوری طرح دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ بائبل جتنی بھی ہیں وہ 4 تو مشہور بائبلز ہیں گاسپل، ان کے علاوہ جو بائبلز ہیں وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ تو اچھی طرح یہ سمجھ میں آیا ہے کہ ولیوں کی تعداد اس قدر کم ہے کہ گویا نہیں ہے۔ بس پوری تاریخ بنی اسرائیل میں صرف آصف بن برقیہ کی ولایت کا ذکر آیا ہے، تو کیا مطلب بھری دنیا میں ایک آصف بن برقیہ کیوں ولی بنے؟ یا بلم باورا کا ذکر آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام سے ٹکر لی تو ولایت سے جاتا رہا۔ اس سے پتہ چلا ولایت میں نبی کے ساتھ ٹکر لینے کی کوئی جان نہیں ہوتی، نبی کا گستاخ ہو تو ملی ہوئی ولایت بھی واپس ہو جائے گا۔ حالانکہ ولی کی بحث میں قواعد کا ایک ضابطہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ جو صفت مشبہ کا صیغہ ہے یہ ہمیشہ فعل لازم سے آتا ہے۔ عربی زبان میں ایک اسم فاعل ہوتا ہے، ایک اسم مبالغہ ہوتا ہے، ایک اسم تفضیل ہوتا ہے، اور ایک صفت مشبہ کا صیغہ ہوتا ہے۔ لیکن کیا فرق ہے کہ جس وقت فاعل سے فعل صادر ہونے کا قصہ ہو، یعنی اس سے یہ فعل صادر ہوا، اس نے مارا، اس نے قتل کیا، اس وقت صرف فاعل اسم فاعل استعمال ہوتا ہے، اس کا نام ہے فعل کا صادر ہونا۔ اور جس وقت کہ کسی کے اندر فعل کا ثبوت موجود ہو، وقوع موجود نہ ہو، صدور نہ ہو، مثلا حسن والا، اب حسن کا اس کے اندر وقوع تو موجود ہے لیکن اس کا صدور کسی دوسرے پر واقع نہیں ہوتا، حسین کہیں گے اس کو، حاسن نہیں کہیں گے۔ یہ فرق ہے اس میں فاعل میں اور صفت مشبہ میں۔ مبالغہ کسے کہتے ہیں؟ جس وقت معنی مصدری پر زیادہ زور دیا جائے اس کا نام ہے صیغہ مبالغہ، اور جس وقت کمپیریٹیو ڈگریز اس کی قائم کی جائے اس کا نام ہوتا ہے اسم تفضیل۔ اب ولی جو ہے یہ کس کھاتے کا لفظ ہے؟ کہ ولی صفت مشبہ کا صیغہ ہے، یہ آتا ہمیشہ فعل لازم سے ہے،
فعل لازم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے فاعل سے جدا نہ ہو اس کو کہتے ہیں فعل لازم. لازم نے چپکا ہوا. یعنی ولایت آ تو جاتی ہے مگر جاتی نہیں. سمجھ آئی بات؟ ولی، ہاں، ولی کے کیا معنی ہے؟ ولی کے معنی قواعد کی زبان بتلاتی ہے کہ ولی سے مشبہ کا صیغہ آتا ہے فعل لازم ہے، جس کو کہتے ہیں انٹرانزیٹو ورب. انٹرانزیٹو ورب سے آتا ہے صفت مشبہ. یعنی یہ اپنے فاعل سے کبھی جدا نہیں ہوتا. جس میں یہ پایا گیا اس کے ساتھ چپکا رہتا ہے، جدا نہیں ہوتا. ولی سے ولایت پائی گئی ہے جدا نہیں ہوگی. مگر قربان جائیں نبی کی عظمت کے کہ نبی کے ساتھ اگر ٹکر لے لے تو جو چیز کبھی جدا ہونے والی نہیں وہ بھی جدا ہو جاتی ہے. یہ فرق. کیا وجہ ہے کہ پہلے نبیوں کے زمانے میں اتنے ولی نہیں ہوئے؟ حضور کے زمانے کے بعد اولیاء اللہ کی تعداد زیادہ کیوں ہوئی ہے؟ یہ ایک مسئلہ علم عقیدہ کا. کہتے ہیں سابقہ نبیوں کے بعد نئے نبیوں نے آنا تھا. یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ نبی کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے، اس کی نمائندگی ہوتی ہے، اس کو ریپریزنٹ کرتا ہے. نبی کی نبوت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، نمائندگی کرتا ہے. نمائندگی کی اس وقت ضرورت پڑتی ہے جب اصل موجود نہ ہو. جب اصل پایا جائے تو نمائندگی کی ضرورت نہیں ہوتی. ایکٹنگ پریزیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ جب پریزیڈنٹ غائب ہو، اس وقت ایکٹنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے. کہ نمائندگی اس کی جایا کرتی ہے جو موجود نہ ہو. چونکہ سابقہ نبیوں کے بعد نئے نبیوں نے آنا تھا تو ولی کا مقصد ریپریزنٹیشن ہوتا ہے، تو ریپریزنٹیشن کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے نئے نبی کا انتظار ہوتا تھا، ولیوں کی ضرورت نہیں تھی. یہ وجہ ہے قلت کے ساتھ ولیوں کے آنے کی. اور پھر یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ سابقہ امتوں میں جتنے بھی لوگ گزرے ہیں طریقت کی بیعت کا سسٹم ان میں نہیں پایا گیا. کیا وجہ ہے؟ کہتے چونکہ نئے نبی نے آنا تھا اس لیے اپنا خلیفہ دنیا میں نبی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی. اپنا خلیفہ اسی صورت میں چھوڑنے کی ضرورت تھی کہ جس صورت میں کہ نئے نبی نے آنا نہ ہو. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جناب حیدر کرار کو اپنا خلیفہ بھی بنانا اور سجادہ نشین بھی بنانا، جیسا کہ صاحب روح المعانی نے تفسیر روح المعانی کے اندر لکھا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کو حضور کا اپنا خلیفہ بنانا، سجادہ نشین نہیں ہے وہ. اسی لیے علامہ عبد الرسول نے کہا جانشین مصطفیٰ زوج بطول پارسا. جانشین مصطفیٰ زوج بطول پارسا. صاحب روح المعانی سید محمود علوسی بغدادی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار مولا مرتضیٰ جو ہیں یہ سرکار کے خلیفہ بھی ہیں، سجادہ نشین بھی ہیں. یہی وجہ ہے کہ سرکار نے پگڑی بھی آپ کو عنایت فرمائی اور آپ کو عبا مبارک بھی عطا فرمائی. یہ نشانی ہوتی ہے کسی کو اپنا جانشین بنانے کی. اچھا، آگے کئی بیعتیں ہوئی ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ فلان سے بیعت کی وہ مرید ہو گیا. جو خلافت کی بیعت ہوتی ہے نا، خلیفہ بنانے کی، وہ طریقت کی بیعت نہیں تسلیم ہوتی. طریقت کی بیعت وہ لے گا جس کا سرکار سے طریقت کی اجازت ہونا ثابت ہو. اگر سرکار سے طریقت کی اجازت ثابت نہیں تو وہ بیعت نہیں کر سکتا، نہ اس کی بیعت شمار ہوتی. سمجھ آئیے بات؟ وہ تو 1,24,000 میں سے صرف 2 کو اجازت ہوئی. اس لیے جناب عمر رضی اللہ عنہ جنہوں نے بیعت کی وہ مرید نہیں ثابت ہوئے، انہوں نے خلیفہ مانا ہے. وہ بیعت خلافت تھی. بات خیال میں آئی ہے؟ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو بیعت کا سلسلہ کثرت سے شروع ہوا یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے. اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو اتنا کثرت کے ساتھ آپ کے بعد بیعت کا سلسلہ جاری نہ ہوتا. اور حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صف اولیاء میں وہ مقام حاصل ہے جو حضرت نبی کریم علیہ السلام کو صف انبیاء میں حاصل ہے. اور صف انبیاء میں سرکار کو وہ امتیاز حاصل ہے جو خدا کو خدا ہو کے امتیاز حاصل ہے. علامہ عبد الرسول جو علم نحو کی آخری کتاب کا لکھنے والا ہے، متن متین ان کی آخری کتاب ہے، ان کی کتاب ہے عبد الرسول. وہ اس مقام پر کیا کہتے ہیں؟ از پہ آمرزش عالم گزید از جملہ خلق ذات بے ہمتا چو خود یعنی محمد مصطفیٰ. ذات بے ہمتا چو خود
یعنی محمد مصطفیٰ کا اللہ جل جلالہ نے مخلوق خدا کی بخشش کے لیے تمام مخلوق میں سے ایک ایسی شخصیت کو چنا جو اس طرح بے مثل ہے جس طرح رب بے مثل ہے. ہاں اس طرح بے مثل ہے جس طرح رب. کافر مثل تو کہہ گئے ان کا اس میں کوئی امر مانے نہیں. اگر مماثلت کے دوسرے عوارضات مانے ہوں تو یہ مماثلت کہنے میں جرم نہیں. کہتے ہیں جس طرح خدا خداؤں کی سب میں بے مثل ہے کہ جھوٹے سارے نکل گئے، ذات پروردگار اپنے سچا وعدہ لا شریک خدا ہونے میں اکیلا ہے. اسی طرح کل کائنات میں خدا کے بعد جس کی کوئی مثل نہ نبیوں میں ہے، نہ رسولوں میں ہے، نہ فرشتوں میں ہے، نہ جنوں میں ہے، نہ ظاہری دنیا میں ہے، نہ باطنی دنیا میں ہے، نہ دنیا میں ہے، نہ قیامت میں ہے. اس کا نام حضرت غوث الثقلین ہے. یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں، جنوں، فرشتوں، انسانوں میں بے مثل اور تمام زمرہ اولیاء اللہ میں حضرت غوث الثقلین بے مثل. ذات بے ہم تاج خود یعنی محمد مصطفیٰ. اللہ نے اپنی طرح کا بے مثل شخص مخلوق خدا کے لیے چنا ہے. یعنی خدا خدا ہو کے بے مثل ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہو کے بے مثل ہے. خالق ہو کر خدا کی مثل کوئی نہیں، مخلوق ہو کر سرکار کی مثل کوئی نہیں. اب حضرت غوث الثقلین کو زمرہ ہے اولیاء اللہ میں وہ عدم مماثلت حاصل ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو نبیوں کی سب میں حاصل ہے. غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ در انبیاء. حضرت غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی یکتائی و بے ہمتائی صف اولیاء میں حاصل ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو صف انبیاء میں حاصل ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مرتبہ متوجہ ہو جائے کہ سرکار ساری مخلوق میں بے مثل ہیں اور غوث الثقلین جو ہے تمام اولیاء اللہ میں بے مثل ہے. حضرت علامہ رازی آپ کی تفسیر کبیر اور یہ آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد. قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا کس کو؟ آدم علیہ السلام کو. اللہ نے چنا نا. اب جو اس وقت کہتا ہے اولاد رسول کو جو برتری حاصل ہے انہوں نے کیا کیا ہے جو ان کو برتری مل گئی ہے؟ میں پوچھتا ہوں آدم علیہ السلام کو جب رب نے چنا انہوں نے کیا کیا تھا؟ چنے رب اور پوچھے تو، یہ کس کتاب کا مسئلہ ہے؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے خاص کرتا ہے. اس جگہ حضرت امام ابو بکر جساس جن کا سن وفات 370 ہے، امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے سلسلہ تعلیمات کے کوئی 3-4 درجے نیچے آ کر کے شاگرد ہیں جن کو اپنے دور کا امام ابو حنیفہ شمار کیا گیا ہے، جس نے قرآن مجید کے لیگل اسپیکٹ پر سب سے پہلی کتاب لکھی ہے. اس کا نام ہے احکام القرآن. میرے کتب خانے میں موجود ہے اور اول سے آخر تک اس کے سارے نوٹ چڑھے ہوئے میرے قلم کے. اس کے اندر بات انہوں نے کیا لکھی ہے؟ ان کا آج جو مرتبے پر یہ بحث ہے کہ فلاں نے کیا کیا ہے اس کو کہ درجہ مل گیا ہے، کہتے ہیں ایک کیے ہی کے بدلے میں درجہ ملا کرتا ہے یا بعض فضل الہی سے بھی درجہ ملا کرتا ہے. عمل کے بدلے میں بھی درجہ ملا کرتا ہے اور فضل الہی سے بھی. دیکھنا یہ ہے کہ عمل سے زیادہ ملتا ہے یا فضل الہی سے زیادہ. اتنی بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو یہ بات بھول جانی چاہیے
کہ مجلس کتنی چھوٹی ساری تھی، بندے کتنے سارے تھے. اب میں جس گورنمنٹ کا ملازم ہوں مجھے وہاں سے تنخواہ پوری مل رہی ہے، اب مجھے ساری فیسلٹیز پوری مل رہی ہیں. میں تو ایک بندے کے ساتھ بھی بات کرنی ہوگی تو میں اپنی گورنمنٹ کو دیکھ کے کروں گا. میری گورنمنٹ نے تو دنیا قیامت کی سہولتیں میرے لیے مہیا کی ہوئی ہیں. مفکر اسلام، حضور مفکر اسلام، شہزادہ غوث اعظم. سبحان اللہ. اتنی بات تو آپ کی سمجھ بھی یقیناً آ جانی چاہیے بہت خوب جی، بہت. کہ کبھی عمل کے بدلے میں بھی ثواب اور درجہ ملتا ہے اور کبھی فضل سے بھی ملتا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ پہلے فضل سے ملنا شروع ہوا ہے یا پہلے عمل کے بدلے میں ملنا شروع ہوا ہے. اتنی بات یاد رہے گی. جی بسم اللہ. یہ ایک بڑی مشکل بات بنتی ہے. میری تقریر میں آدمی کو ایک باقاعدہ ٹیبل بنانا پڑتا ہے جس کو یاد رکھے کہ کون سی بات کہاں سے شروع ہوئی ہے اور کس چیز کے کتنے کے تقسیم میں کتنے اس کے سیگے بنتے ہیں. یہ بات آپ کی سمجھ میں رہے گی؟ اگر یہ رہے گی تو زندگی بھر انشاءاللہ آپ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکے گا. اور یہ آپ کو محسوس کرنا پڑے گا جس صحرا سے ہمارا گزر ہو رہا ہے اس میں بہت کم صحرا نوردوں کے پاؤں لگے ہوئے ہیں. صحیح بات ہے، سچ ہے. یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ عمل کے بدلے میں بھی درجہ ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، فضیلت ملتی ہے اور فضل سے بھی ملتا ہے. عمل سے یعنی کسی کچھ پہلے کیا ہے، کیے کے بدلے میں اس کو درجہ ملا ہے، اس کا نام ہے ثواب. لیکن ایسا ہے کہ کسی نے کیا کرایا کچھ نہیں، درجہ مل گیا، اس کا نام کیا؟ فضل الہی. یہ ثواب کی قسم کا کام نہیں. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے. اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. اب دیکھنا یہ حضرت امام ابو بکر جساس کا حوالہ عرض کر رہا ہوں. انہوں نے بحث کی کہ پہلا انسانیت میں جو درجہ ملا ہے وہ عمل کے بدلے میں ملا یا فضل کے سلسلے میں ملا ہے. جب پروردگار عالم نے فرشتوں سے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس وقت پہلی پوسٹ ریز ہوئی ہے خلافت کی اور وہ سب سے زیادہ سپیریئر ہے. یعنی لا تعداد فرشتے ہیں آسمانی قدسی ہیں جن کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں، جن کی ایجوکیشن پوری ہے، جن کی گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، ڈاکٹریٹ، یہ سب کچھ ہوا ہے. آسمان یونیورسٹی کے فارغ التحصیل ہے، وہ بھی سامنے ہیں. اور ابھی ایک شخصیت بنائی ہے جس کا مٹی کا پتلا تیار کیا اور ان کے آمنے سامنے کی یہ بات ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جس وقت میں ڈھانچے کو برابر کر لوں تو پھونک ماروں. یہ اٹھ بیٹھے، اب تم کیا کرو؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اس کے سامنے سجدے میں گر جائیو. کن کو کہا؟ جن کی جبینیں سوائے ذات باری کے کبھی کسی کے سامنے جھکی نہیں ہے. وہ نوری تسبیح ہیں جن کی زندگی، نیکی جن کا اوڑھنا بچھونا، ساری زندگی میں کوئی خطا نہیں کی، کوئی غلطی نہیں کی، بالکل مکمل انسینٹ معصوم. ان کو کہا فقعوا. اور جس کے سامنے سجدے میں گریں گے اس کا کوئی مرتبہ تسلیم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. ابھی کیا کچھ نہیں تو مرتبہ کس طرح تسلیم ہوتا ہے؟ کہا یہ فضل الہی سے اللہ کے فضل سے. اب فرشتوں نے کہا مولا کریم تو اس کو خلیفہ بنانے لگا ہے. أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. مولا کریم تو اس کو بنانے لگا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا. یہ جتنے انہوں نے چارجز دیے
اللہ نے ایک بھی ڈینائی کیا ہے؟ اگر آپ پہ کوئی لائر بیٹھا ہوا ہے تو اس بات کو وہ نوٹ کرے، اگر عدالت میں مخالف دھڑا کوئی چارجز دے اور آپ کا وکیل اس کو ڈینائی نہ کرے تو کنفرم ہو جائیں گے کہ نہیں ہو جائیں گے؟ اس کا مطلب یہ انہوں نے یہ جو چارجز دیے کنفرم ہو گئے، آپ نے تردید تو نہیں کی۔ کنفرم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ جتنے تم باتیں کرتے ہو اس کے باوجود بھی خلیفہ اسی کو بنانے لگا، اور گناہ بھی اور خلیفہ بھی۔ کہا میں فضل کرنا چاہوں تو گناہ کے ہوتے ہوئے بھی کر سکتا ہوں، پھر تمہیں کیا اعتراض؟ سمجھو بات؟ صحابی پر بھی یہی اعتراض ہے، یہ فلاں صحابی نے یہ کیا، فلاں صحابی نے یہ کیا۔ کہا یہ سب کچھ کرنے کے بعد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ہاں جی، اب صحابہ کا بیڑا پار ہو گیا کہ نہیں؟ ہو گیا۔ اب وہ جو صحابہ کے لیے ہر وقت لٹھ لیے پھرتے ہیں، اہل بیت کو پاؤ پاؤ بھر کی آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں، یار صحابی سے کیا تعلق ہے حضور کا؟ صرف محبت کا تعلق ہے، وہ جزو رسول تو نہیں ہے، لیکن آل بیت رسول جو ہے محبت کا بھی تعلق ہے اور جزو رسول بھی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ صحابہ کے بارے میں تمہارے ناپ تول اور ہیں اور آل بیت رسول کے بارے میں تمہاری ناپ تول اور ہیں۔ نہیں، ان کا بھی کوئی وارث ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ بھیڑیں بغیر گڈریے کے چل رہی ہیں، ان کا بھی کوئی وارث ہے، جب آئے گا تو حساب کرے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں جو انہوں نے چارجز دیے ایک بھی ڈینائی نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ اگر میں ان الزامات کے ہوتے ہوئے بھی خلیفہ اسی کو بناؤں تو تمہیں ماننا پڑے گا، مجھے اختیار ہے، میں کسی کی کمزوریوں کے باوجود بھی عزت عطا کروں، نہیں روک سکتے ہو۔ جس طرح آدم علیہ السلام کے ان چارجز کے باوجود اللہ نے ان کو خلیفہ بنایا، اولاد رسول کو بھی پروردگار عالم نے جزو رسول ہونے کی وجہ سے عزت عطا فرمائی۔ اب تم ناراض ہوتے پھرتے ہو تو پھرو، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، ان کی پاکی کا خدا پاک کرتا ہے بیان، اور آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، اور آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت۔ یہ سوال اٹھ گیا کہ یہ جو آیت انہوں نے پیش کی ہے آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان آل بیت، اس پر اگر ذرا غور کریں تو مطلب اور نکلے گا۔ جو روزانہ کا مطلب آپ سمجھا ہو ممکن ہے وہ فٹ نہ ہو۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کی ازواج مطہرات بھی آل بیت ہیں، حضور کے پگڑی کے رشتہ دار بھی آل بیت ہیں، حضور کے گھر کے نوکر چاکر بھی آل بیت ہیں، حسن و حسین بھی آل بیت ہیں، خاتون جنت بھی آل بیت ہیں، مولا مرتضیٰ بھی آل بیت ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہ بات سمجھ یہ بات سمجھ آئے گی تو کافی مطلب نکل آئیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کلی مشکک۔ جیسا مسلمان کہیں، ہر مسلمان ایک درجے کا تو نہیں ہے، مسلمان حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک بھی ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ذات پاک بھی ہیں، عثمان غنی حیدر کرار کی ذات پاک بھی ہیں، مسلمان میرے جیسا گنہگار بھی ہے، لیکن کیا مجھے اور ان کو آپس میں برابر سمجھا جائے گا؟ کبھی برابر نہیں سمجھا جائے گا۔ جس وقت ایک کلی کے یعنی ایک جو جس کو آپ یونیورسل کہے اس کے جتنے پرٹیکولرز ہیں اگر آپس میں ایکول نہ ہوں اس کو کہتے ہیں یہ کلی مشکک ہے، ایک ویوکل یونیورسل، اس کو کہتے ہیں ایک ویوکل یونیورسل، یعنی یہ سارے افراد آپس میں ایک جیسے نہیں ہیں۔ جیسا رسول ایک کلی ہے، کیا جن پر رسول استعمال ہوتا ہے وہ سارے ایک جیسے ہیں؟ ایک وہ ہے جو کھڑا دیدار مانگ رہا ہے، ایک وہ ہے جس کو خدا دیدار کے لیے بلا رہا ہے۔ تاکہ یہ ایکویوکل یونیورسل ہوئی نا، یہ ایکول یونیورسل تو نہیں ہے، اس میں ایکویلٹی نہیں ہے، اس میں ایکویوکیشن ہے، اس میں ابہام ہے، یہ ایک جیسے نہیں ہے۔ اس طرح آل بیت جو ہے وہ ساری ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کو منطقی لوگ کہتے ہیں فیلسی آف کمپوزیشن، یعنی ایک ایک فرد پر جو بات صادق آتی ہے اس کی وجہ سے ساری جماعت پر یہ ایک حکم لگا دیں، اس کو کہتے ہیں فیلسی آف کمپوزیشن۔
یعنی آپ نے ان کو جوڑا ہے, جوڑنے میں غلطی کھائی ہے. یہ اور نوعیت کا پرزہ ہے, وہ اور نوعیت کا پرزہ ہے, تیسرا اور نوعیت. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بے شک کہو کہ آپ نے بہت ساری تقریریں سنی ہے, ایمانداری سے بتاؤ یہ سنی ہے کبھی بات؟ آپ کو ماننا پڑے گا کہ کوئی اپروچ کے ایسے طریقے بھی ہیں جو سوسائٹی کی نظروں سے اوجھل ہیں. کیوں بھائی؟ اب جب یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ جناب آپ نے جو فیلسی آپ کی ہے وہ کمپوزیشن میں ہے, آپ نے کمپوز کیا ہے. جدہ پٹھواری نے ساریاں منجی تیرے نہیں ہونی ہونیاں. گل تو صحیح سمجھ آنی اس نے, پٹھواری دی میرپور نے زبان ہے کہ نا, ساریاں منجی تیرے نہیں ہونے. ایک مشین کے سارے پرزے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہاں, مشین ایک کلی ہے, اس کے جتنے پرزے ہیں اس کے جزیات ہیں, لیکن سارے جزیات ایک جیسے نہیں. آل بیت ایک کلی ہے, اس میں آل بیت تطہیر اور ہیں, آل بیت سبب اور ہیں, آل بیت نسب اور ہیں, آل بیت خدمت اور ہیں, اور سب کے درجے الگ الگ ہیں. ان کے ساتھ آل بیت کا لفظ ہونے کی وجہ سے آپ ان کو ایک جیسا ٹریٹ کریں تو غلطی کھا رہے ہیں آپ. آئی بات خیال میں؟ مزہ تو جب ہوتا ہے جب علماء کا اکھاڑا ہو. آپ نے کانفرنسوں میں کبھی دیکھا ہوگا جب 200 400 علماء اکٹھے آئے ہوئے ہوتے ہیں, اور ہر آدمی کوئی مناظر ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی مقرر ہے, ان کے سامنے کھڑے ہو کر بولے کہ جو نوبت آتی مزہ اس وقت آتا ہے. بات غالباً آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ سب کو ایک جیسا شمار نہیں کیا جا سکتا. بات یہاں سے چلی آ رہی تھی کہ پہلا جو درجہ دیا گیا وہ فضل کی وجہ سے دیا گیا یا عمل کی وجہ سے دیا گیا؟ اب یہ سوال باقی رہتا ہے, فضل کی وجہ سے ملے تو زیادہ ہوتا ہے یا عمل کی وجہ سے ملے تو زیادہ ہوتا ہے؟ پھر یہ فیصلہ کریں گے کہ آل بیت کو جو درجہ ملا ہے یہ عمل کی وجہ سے ملا یا فضل کی وجہ سے ملا. اگر درجہ دیتے وقت عمل کا ذکر کیا ہو تو پھر تو آپ عملوں کو پرکھ کے درجے کا فیصلہ کریں. اگر رب نے درجہ دیتے وقت فضل کا ذکر کیا ہو, اپنے ارادے کا ذکر کیا ہو, عمل کا ذکر نہ کیا ہو, تو معلومہ ان کا درجہ اس نوعیت کا نہیں ہے جو کسی عمل کا بدلہ ہو. سمجھ آگی بات؟ اب جناب نبوت کے برابر کا کوئی بھی مرتبہ کائنات میں, فرشتوں میں ہے, جنوں میں ہے؟ نبوت کا درجہ بعد اس خدا سب سے افضل ہے. ملا کس ذریعے سے؟ کہا فضل سے. تو پھر فضل کی وجہ سے جو ملنے والا درجہ ہے وہ عمل کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے نا. آج تک یہ علم عقیدہ میں مسئلہ موجود ہے. اگر کوئی شخص کہے جیسا مرزا قادیانی کہتے, میں پہلے اللہ اللہ کرتے پہلے ولی بنا ہوں, پھر ولی گھستے گھستے سرکتے سرکتے میں مجدد بن گیا ہوں, مجدد سے سرک کر کے پھر امام مہدی بن گیا ہوں, اور پھر اس کے بعد پھر میں نبی بن گیا ہوں. ہمارے علماء عقائد نے لکھا ہے کہ جو اس میں ترتیب عملی کو شمار کرے وہ آدمی کافر ہے. کیوں کہ یہ ہبۃ اللہ ہے, یہ فضل الہی ہے. نبوت جسے کہتے ہیں یہ فضل سے ملنے والا مرتبہ ہے, عمل سے ملنے والا نہیں. جس نے اس کو عمل کا بدلہ شمار کیا اس نے کفر کیا ہے. مرزا جی کو یہ پتہ ہی نہیں تھا میں کفر کر رہا ہوں کہ نہیں. جو کل کافر گزرا ہے وہ کبھی نبی نہیں ہو سکتا. جو نبی ہونے کے بعد کفر کرے وہ نہ نبی رہتا ہے نہ مسلمان رہتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے نبی کفر بھی نہیں کیا کرتے, اور کسی شخص کو عمل کے بدلے میں نبوت بھی نہیں ملا کرتی. کیوں بھی بات سمجھ آئیے؟ نبی کفر نہیں کیا کرتے, اور کسی کافر کو نبوت بھی نہیں دی جایا کرتی. اب مرزا جی جس وقت یہ بات کر رہے تھے تو یہ کفر کر رہے تھے, اور اگر بعد میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں, آج کفر کر رہے ہیں. اگر کل کفر کر رہے تھے تو بھی نبی نہیں, آج کفر کر رہے ہیں تو بھی نبی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بزرگیاں ہیں اور عمل کے ذریعے سے مل سکتی ہیں, نبوت جو ہے یہ عمل کے ذریعے سے نہیں مل سکتی, یہ فضل کے ذریعے سے مل سکتی ہے. اس کی وجہ پھر ایک مرتبہ سمجھ لو. اگر آپ بیداری کے ساتھ بات سنیں تو پھر تو میں بات کروں, لیکن آپ کی طبیعت پر اس طرح کا تقدر سوار ہو, گھبراہٹ اور تھکان. 75 برس کی عمر کا میں آدمی ہوں, ممکن آپ میں بھی کوئی 75 برس کا آدمی ہو, تو میں ٹھیک ٹھاک ہوں, تو آپ کو تو کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یعنی حضور مفکر اسلام.
یہ بات سمجھنے کی دعوت دوں گا ایک مرتبہ کہ فضل الہی سے ملنے والے مرتبے کی قیمت کیوں زیادہ ہے. وہ کیوں زیادہ والیوم میں بھی زیادہ ہوتا ہے, ویلیو میں بھی زیادہ ہوتی ہے. اس کا والیوم بھی بڑا ہوتا ہے, اس کی ویلیو بھی بڑی ہوتی ہے. جو عمل کے بدلے میں ملتا ہے نہ اس کا والیوم اتنا زیادہ ہوتا ہے نہ اس کی ویلیو اتنی زیادہ. وجہ کہ دراصل بات یہ ہے کہ جو آدمی عمل کر کے فضیلت حاصل کرتا ہے نا, بندہ خود محدود ہے, اس کا عمل محدود ہے, محدود کی کارکردگی محدود ہوتی ہے, اس لیے اس کے ذریعے سے ملنے والی فضیلت بھی محدود ہے, لیمیٹڈ ہے. خدا کے فضل کی کوئی انتہا نہیں, خدا کی اپنی کوئی انتہا نہیں, اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں, فضل سے ملنے والے مرتبے کی کوئی انتہا نہیں. یہ وجہ ہے کہ فضل کی آگے بات سمجھیں. کوئی وقت آئے گا کبھی آپ کو یہ سوچنا ہی پڑے گا کہ وہ آدمی جو ایک کونے میں آ کے بیٹھ کے باتیں کیا کرتا تھا, کیا مجھے بڑی بڑی یونیورسٹی میں ریسرچ کی وہ باتیں نہیں مل سکی. میں پی ایچ ڈی کی ریسرچ کے لیے جایا کرتا تھا, میرے وہ سپروائزر تھے ڈاکٹر ڈیوڈ کر, ان کی وہ ٹیپ میرے پاس موجود ہے. کہتے وی بلیو دیٹ یو کین ٹیچ اس. میں نے کہا تم صرف انگریزی کی نمبرداری کرتے ہو, باقی معلومات میں تو ہم آپ کو اپنا راستے کی گرد بھی نہیں سمجھتے, ہمارے مقابلے میں تمہاری معلومات بہت کم ہیں. ہم نے کافی محنت کی. یہ بات آپ کی ساری زندگی یاد رہے گی کہ نہیں رہے گی؟ عمل کی وجہ سے مرتبہ کم ملنا, فضل کی وجہ سے زیادہ ملنا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کا عمل کرنے والا مخلوق ہے, مخلوق خود محدود ہے, اس کا عمل محدود ہے, اس لیے ملنے والا مرتبہ محدود ہے. لیکن فضل کرنے والا ذات باری ہے, نہ اس کی کوئی حد ہے نہ اس کے فضل کی کوئی حد ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, حضرت غوث اعظم. اب پوری امت میں جو مرتبے تقسیم ہوئے ہیں وہ عمل کے ذریعے سے ہوئے ہیں. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو در آن حال کہ تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. لوگوں کے لیے نکالا. تم کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یعنی جو احکام تبلیغیہ ہیں ان کے پھیلانے اور ان پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہیں بہترین بنایا گیا ہے. سمجھے بات؟ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب پوری امت, حضور کے ازواج مطہرات کو بھی کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. اے نبی کی بیویو, تم باقی ساری دنیا کی عورتوں سے مختلف ہو, تمہارے جیسا کوئی بھی نہیں. لیکن آگے کہا ان اتقیتن, اگر تم متقی رہو تو. کیا مطلب؟ یعنی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں, لیکن یہ کلی مشکک ہے. جو پگڑی کے رشتہ دار اہل بیت ہیں وہ صرف خمس میں شریک ہیں, باقی کسی فضیلت میں شریک نہیں. حرمت صدقہ میں اور مال غنیمت کے خمس میں اس میں شریک ہیں, باقی کسی بھی شریک نہیں. لیکن ازواج مطہرات کو کہا تمہیں دگنا اجر ملے گا, لیکن شرط یہ ہے کہ متقی ہو. یعنی تقوی پایا گیا تو درجہ دگنا ملے گا, تقوی نہ پایا گا تو درجہ دگنا نہیں ملے گا. اب یہاں اہل بیت تطہیر کا فرق پڑے گا. ازواج مطہرات یقیناً اہل بیت ہیں, لیکن ان کو جو بدلہ ملنے والا ہے وہ احکام تبلیغیہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے معاوضتاً مل رہا ہے. یعنی معاوضہ دیا جائے گا ان اعمال صالحہ کا. ان اتقیتن کا یہ معنی ہے اگر تم متقی رہو گی تو تمہیں بدلہ ملے گا. لیکن جس وقت آل بیت تطہیر پنجتن پاک کا ذکر آیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اس کا تعلق تمہارے تقوی سے نہیں ہے, اس کا تعلق میرے ارادے سے ہے. باقی امت کو ہم نے اعمال تبلیغیہ کے بدلے میں بہترین امت بنایا ہے.
ازواج مطہرات کو ساری امت کے مقابلے میں اجر دگنا ملے گا کہ وہ حضور کی اہل بیت ہیں، مگر ملے گا احکام تبلیغیہ پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ لیکن جہاں تک پنجتن پاک کا سوال ہے، کہا تمہارے عمل کے بدلے میں نہیں، میرے ارادے کے بدلے میں تمہیں۔ کیا مجھے بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ تقریر میری جا کے آپ لگا کے 4-5 مرتبہ سنیں گے، یہ گپوں کی قسم کی تقریر تو نہیں ہے نا، قواعد کی روشنی میں ہے۔ 4-5 مرتبہ سنیں گے، اگلا پچھلا آپ کو بیک وقت جب یاد ہوگا پھر بات سمجھ آئے گی یہ کیا بات کہہ گیا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب حضرت غوث الثقلین اس برادری کے لوگ ہیں جن کو پروردگار عالم نے اپنے فضل سے یہ عزت عطا فرمائی۔ اس مقام پر حضرت علامہ راضی ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران، اللہ کریم نے چن لیا آدم علیہ السلام کو۔ معلوم ہے چننے کا ریٹ وہی ہے جو آدم علیہ السلام کا تھا، یعنی ان کا ماضی دیکھے بغیر اپنے فضل سے چن لیا۔ جس قاعدے کے مطابق ان کو چن لیا اسی قاعدے کے مطابق نوح کو بھی چن لیا، اسی قاعدے کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو بھی چن لیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو آل ہے یہ سارے بنی اسرائیل ان کی آل میں سے تھے نا، وہ سارے متقی تھے، وہ سارے پرہیزگار تھے، وہ بہت راتوں کو جاگنے والے تھے۔ کہا جس وجہ حضرت ابراہیم ہو، جب تک آل کا اطلاق ان پر آتا رہے گا اس وقت تک یہ خصوصیت انہیں حاصل رہے گی۔ سمجھا کی بات کریں؟ نہیں توجہ کیا، بات بیچ میں جملے چند پھسلے۔ یعنی ہم نے چنا ہے کس کو؟ آل ابراہیم کو۔ جس آل کو چنا ہے وہ سارے نیک اور متقی تھے؟ متقی نہیں تھے۔ پھر چننے میں فرق آیا؟ کب تک نہیں آیا؟ جب تک انہوں نے کفر نہیں کیا، اس چناؤ کے اندر وہ شریک رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد اگر گناہوں کے باوجود دائرہ اسلام سے خارج نہ ہو تو اس چناؤ کی حقدار رہے، تو بتاؤ آل مصطفیٰ جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے دین سے خارج نہ ہو تو اس کو چننے سے کس طرح خارج کیا جا سکتا ہے؟ بات ہو جائے گی۔ کہتا وہ تو نبیوں کی بات ہے نا، تو سرکار نبی الانبیاء ہیں، وہ تو نبیوں کی بات ہے، یہ نبیوں کے نبی کی بات ہے۔ لیکن تمہیں بتاؤں کہ یہاں ولیوں کی جو آل ہے اس کا بھی ذکر ہے، وآل عمران۔ عمران تو بالاتفاق عمران 2 شخصوں کے نام ہے، یا جناب مریم کے ابا جی کا نام ہے یا جناب موسیٰ علیہ السلام کے ابا جی کا نام ہے، دونوں بالاتفاق نبی نہیں ہیں۔ چلو نبیوں کی آل کو تو کوئی بخشے، خدا نے نبیوں کی آل سمجھ کے بخش دیا ہے، یہ تو ولیوں کی آل ہے۔ وآل عمران علی العالمین، آل عمران کو بھی عالمین پر چنا۔ جی عالمین میں اور کوئی نیک آدمی نہیں تھا؟ کہا نیک تھے، پر نیک ہونے کے باوجود ان کا یہ نسب پاکیزہ نہیں تھا جیسا عمران کا نسب پاک ہے۔ تو نسب کی پاکیزگی کو اعمال کی پاکیزگی کے مقابلے میں اولیت دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ کس کو چنا ہے؟ صرف عمل کی وجہ سے، نسب کی وجہ سے تو کروڑوں کو نہیں اربوں کو چنا ہے پروردگار عالم نے۔ آگے جو بات کیا قلم ٹوٹ جاتا ہے آدمی لکھنا بیٹھے تو، کہا ذریتم بعضھا من بعض، درآں حال کے بعض کی اولاد تھے۔ یہ جملہ کاش کو مدرس حضرات بیٹھے ہوتے، ان کے سامنے میں قواعد کو ایکسپلین کرتا مزہ ہی آ جاتا۔ یہ حال تعلیلیہ ہے، یہ وجہ بیان کرتا ہے کہ گزشتہ جس کا یہ حال واقع ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ یعنی چنا ہے، یہ فعل گزرا ہے نا، یہ اس کا حال ہے۔ چنا درآں حال کے، جن کو چنا ہے نا درآں حال کے، وہ بعض کی اولاد تھے۔ حال تعلیلیہ اسے کہتے ہیں جو یہ ظاہر کرے گزرے ہوئے واقعے کی وجہ کیا ہے، اس کو کہتے ہیں حال تعلیلیہ۔ یہ حال ہے اور تعلیلیہ ہے، علت بیان کرتا ہے، وجہ ظاہر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے چننے کی وجہ ان کے اعمال نہیں ہیں، ان کے چننے کی وجہ کسی کی اولاد ہونا ہے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، سمجھ رہا؟ ہاں
کبھی چیلنج نہیں ہوگا. واہ 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 ساری قواعد کی کتابیں جتنی بھی تفسیر پر لکھی گئی سبحان قواعد مولانا کیا بات ہیں مشکل. اول تو کتاب میں نہیں سمجھے جاتے, کتاب میں سمجھے جائیں تو پھر اپلائی نہیں ہو سکتے. اپلائی ہو تو صحیح نتیجہ نکالتے وقت آدمی بھول جاتا ہے پیچھے کیا پڑا ہوا تھا آگے کیا آ گیا ہے. اس کو آپ کسی بھی ناپ تول پر بیٹھ کے لے کے پیمانہ پھٹا لے کے بیٹھ جائیں, ایک ٹیبل تیار کریں, میرے استدلال پر آپ گفتگو کریں, ایک ایک آئٹم اس کی لکھیں, اور اگر یہ پورا نہیں نکلے تو پھر میرے گریبان پہ ہاتھ رکھ دیں. ماشاءاللہ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم نے جن کو چنا ہے نا ان کے کنہیں اعمال کی خوبی کی وجہ سے نہیں چنا, ان کو اس وجہ سے چنا کہ کسی بڑے مرد خدا کی اولاد تھی. میں سے ہے اگر وہ کسی مرد خدا کی اولاد ہونے کی وجہ سے چنے گئے تو ثبوت تو مل گیا کہ کسی بڑے کی اولاد ہونا بھی چنے جانے کی ایک وجہ ہے. اس مقام پر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ قصہ کیا ہے, پیچھے سے کیا بات چلی آ رہی ہے. کہا پیچھے سے ایک بات چلی آ رہی ہے کہ اللہ کے فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت کرو تو میری پیروی کرو. اتباع کہتے ہیں کسی ایسی پیروی کرو جس میں چونو چرا کی گنجائش نہ ہو. یہ نہ کہ کیوں کیسے, کہا جس طرح کہتا جاتا ہے سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تو یہ تو محبت کے کمال کا نام ہے. کیا مطلب, اگر تم اللہ کے محبت کے دعوے دار ہو, چھوڑو اس بات کو جانے دو, مجھ سے کمال درجے کی محبت کرو. نہ صرف یہ کہ تمہاری محبت تسلیم ہو جائے گی بلکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا, تمہیں محبوب بنا لے گا. اس موقع پر امام راضی نے جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ دراصل اس جگہ اللہ تعالی نے محبت کے موجبات بیان کیے ان اللہ استویٰ سے. کیوں اللہ کہے محبت کرو اور محبت کی کوئی وجہ نہ بتائے کیوں کرو, تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی. جیسا کہا یہ زہر پیار سے کھا لو, آدمی کہے یہ زہر ہے پیار سے کھانے کا کوئی چانس نہیں ہے. سمجھ آ رہی بات کہ نہیں. کہ یہ چٹان ہے بڑی محبت کے ساتھ اس سے چھلانگ لگا جاؤ, آدمی سوچے گا چٹانوں پر سے چھلانگیں لگانا یہ پیار کے تقاضے تو نہیں ہے. محبت کو حسن سے تعلق پکڑنے کی عادت ہے. اگر کوئی کہے جناب اس گنجے آدمی سے پیار کرو اور کہو یہ جب سے تمہارا گنجا سر دیکھا ہے نا ہاکی گراؤنڈ کو بھول گیا ہوں, آپ ہی کے سر پر پیار آتا, دل چاہتا ہے یہیں ہاکی کھیلو. جب سے تمہاری کانی آنکھ دیکھی ہے میرے پہلو سے میرا دل مثالے تیر جاتا ہے, بہت روکا نہیں رکتا میں زنجیر جاتا ہے. بدصورتی کے ساتھ محبت کو تعلق پکڑنے کی عادت نہیں. اس لیے چاہیے یہ تھا جس کی محبت کی رب نے دعوت دی ہے اس کے اندر خوبیاں ایسی بتائے کہ واقعی وہ محبت کے قابل ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں, کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دے جو کام کرنے کے لائق نہ ہو. اگر ایک آدمی خوشبو کو سونگھنے کی ٹرائی کرے پھر تو لائق ہے. اگر بدبو آ رہی ہو آدمی کپڑا لے کر کے ناک پہ رکھ لے تو کہا نہیں اس کو توجہ سے سونگھو یہ اندر سے بہت اچھی ہے. اللہ کریم ایسا کام کرنے کا حکم کبھی نہیں دے گا جو اس کی شان کے لائق نہیں. جب رب نے کہا اس سے پیار کرو تو پھر پیار کے لیے گراؤنڈ چاہیے تھی. کہا پیار کس چیز سے ہوتا ہے, یا حسن ظاہری سے یا حسن باطنی سے. اب اس پر گفتگو کی امام راضی نے کہا جن کو کہتے ہیں انبیاء وہ اپنے صفات ظاہریہ میں بھی ساری سوسائٹی سے بے مثل ہوتے ہیں اور اوصاف باطنیہ میں بھی ساری سوسائٹی سے بے مثل ہوتے ہیں. ان کی مثل کوئی نہیں ہوتا, اس لیے ان کی موجودگی میں کسی دوسرے کے ساتھ پیار ہونے کا چانس نہیں ہوتا. اس لیے رب نے کہا ان سے پیار کرو. بات اب تو سمجھ آنے لگی ہوگی. اب اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ نبیوں کی ظاہری قوتیں بھی بے مثل ہوتی ہیں. سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اقیموا صفوفکم فإنی انظر الیکم من وراء ظہری. جب میرے پیچھے صفیں باندھ کے کھڑے ہوا کرو تو صفوں کو سیدھا رکھا کرو اور رکوع و سجود ضابطے اور قاعدے کے مطابق کیا کرو. اقیموا صفوفکم فإنی انظر الیکم من وراء ظہری. کیونکہ میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے بھی دیکھتا ہوں.
اب دنیا میں دیکھنے والی آنکھیں تو بے شمار ہوں گی، لیکن آگے اور پیچھے ایک ہی رفتار سے دیکھے، یہ صرف چشم مصطفیٰ کا کردار ہے۔ کیسے پیار کرو، ظاہری صفات میں بیوی مثل ہے، اور حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک مرتبہ جو آپ نے تجلیات باری تعالیٰ کو پہاڑ کی چوٹیوں پر گرتے ہوئے دیکھا تو 70 میل کی دوری پر اندھیاری رات میں پتھر پر چلنے والی چونٹی کو آپ دیکھ لیا کرتے تھے۔ نبی کی ظاہری نگاہ بھی اتنی تیز ہے کہ 70 میل کی دوری پر اندھیاری رات میں چلنے والی چونٹی نبی کو نظر آ رہی ہے۔ یہ نبی کے دیکھنے کی طاقت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح میں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نہ سمجھو کہ آگے نماز پڑھا رہے ہیں پیچھے کیا پتہ کہ کوئی کیسے رکوع کرتا ہے، نہیں، مجھے پتہ ہے کہ کوئی کیسے رکوع کرتا ہے۔ سنبھل کے قدم رکھنا ہے، سنبھل کر قدم رکھنا عاشقو، راہ محبت ہے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ اب اس کے بعد نبیوں کے سونگھنے کی طاقت، حضرت یعقوب علیہ السلام قرآن بیان کرتا ہے فَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، جس وقت قافلہ مصر سے چلا، ادھر کنعان میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے صاحبزادگان سے کہتے ہیں انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ آج اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ کہو، آج اگر پاگل نہ کہو، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور 84 برس کے بچھوڑے کے بعد قوم اس پر شہادت پیش کر چکی ہے، اس کو بھیڑیے کھا گئے، یہ سب کچھ ہو چکنے کے بعد نبی کہتا ہے انی لأجد ریح یوسف، آج مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر مجھے پاگل نہ سمجھو میں ضرور کہوں گا مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے یقین کو ظاہر کرنے کے لیے کیا بات کہی، تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین، تم یوسف کا اس کثرت سے ذکر کرتے ہو کہ تم عنقریب بیمار ہو جاؤ یا ہلاک ہو جاؤ، ان کا کچھ بھی کہو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ بندہ مصر سے کرتا لے کے چلے اور آپ کنان میں کہے خوشبو آ رہی ہے، نبی کے سونگھنے کی طاقت سوسائٹی سے مختلف ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یہ خوشبو نارمل تھی تو بیٹوں کو کیوں خوشبو نہیں آئی؟ معلوم ہوا بیٹے نبی نہیں تھے، یہ نبی تھے۔ نبی کی قوت شامہ اور طرح کی ہوتی ہے، غیر نبی کی اور طرح ہوا کرتی ہے۔ اب اگر ظاہری کمالات کی وجہ سے بھی کسی سے پیار ہونا چاہیے تو نبیوں سے ہونا چاہیے۔ اس کے بعد مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، میں تقریر کے دوران پانی وانی نہیں پیا کرتا، ہم لوگ بڑی آزمائش سے گزرے ہوئے لوگوں کی اولاد میں سے ہیں، 4 گھنٹے بھی تقریریں کی پانی کبھی نہیں پیا۔ ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیچ میں چائے پیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس سے اٹینشن ڈائیورٹ ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو کھجلنے کے ہم اجازت نہیں دیتے کہ کھجلے تو گراں گزرتا ہے، کیوں کھجلا ہے، توجہ تیری یہ ہے، تمہیں ڈائیورٹ کر دی ہے، تو پھر ہم خود پانی پینے لگ جائیں تو بدبختی تو پیدا ہوتی ہے۔ صحیح بات، کیا بات۔ اور دوسرا جو پوری دنیا میں سب سے پہلا رستم ہے، اس کی اولاد میں سے ہم لوگ، اس بات کا ہم پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ کئی مرتبہ بیمار ہوتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، ٹھیک ہو جاتا ہوں۔ اب حضرت نبی کریم علیہ السلام کی بات مسلم شریف سے پیش کرنے لگا تھا۔ آپ فرماتے ہیں مسلمانوں، مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس وقت ہندوستان نام ہے راج کماری سے لے کر موزہ چاری کاراں جو کابل کے بارڈر کا ایک شہر ہے، اور سیلون سے لے کر سری لنکا سے لے کر کے کھٹمنڈو تک، کفرستان تک، بلتستان تک، سیاہ چائنا تک، یہ سارا علاقہ، یہ سارا انڈیا شمار ہوتا ہے جس کے مغل حکمران ہیں۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ہندوستان سے اسلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ عقیدہ صحیحہ کا مرکز جو سرزمین ہند و پاک میں ملتا ہے وہ دنیا کے کسی خطے میں نہیں ملتا۔ اگر میں دنیا میں کہیں نہ گیا ہوتا
پھر تو میں سمجھتا شاید یہ مفروضہ ہے. نہیں، سعودی عرب میں 2 سال سے زیادہ عرصہ رہا ہوں. مصر دیکھا ہے، یمن دیکھا ہے، عراق دیکھا ہے، اور پیلسٹائن دیکھا ہے. سب یہ علاقے دیکھے ہیں. لیکن وہ اسلام جو آپ کے ہندوستان اور پاکستان میں ہے، اس کا جواب نہیں ہے. پتہ چلا نبیوں کے سونگھنے کی طاقت بھی مختلف ہے. اب آئیے نبیوں کے دیکھنے کی طاقت، سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے دیکھنے کی طاقت پہلے عرض کر چکا ہوں. کہتے ہیں اس کے بعد کا سوال ہے سننے کی طاقت. اتت السماء لها حق انت اتا. آسمان چرچراتے رہتے ہیں اور ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ چرچرائیں. کیوں؟ کوئی آسمان پر چپا بر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز نہ ہو. تو ان کے انا اسمع اتیت السماء، آسمان کے چرچرانے کی آواز مجھے زمین پر سنائی دیتی ہے. علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ایک واقعہ ہے، دور سے سننا. اچھا اور حضرت نبی کریم علیہ السلام کو آواز نہ وہ کرتے ہیں. اچھا سلیمان علیہ السلام کا کہاں؟ حتی اذا اتوا علی واد النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. میں قرآن مجید کا حافظ نہیں ہوں. سبجیکٹ وائز جب میرے ٹارگٹ میں آلے دی آیتوں میں پڑھ جاتا ہوں، تو اگر اس پر آپ رہنمائی کی ضرورت محسوس کریں بے شک میری رہنمائی کریں. میں حافظ نہیں ہوں. تو عرض خدمت ہے، مگر یہ ہے کہ میرا اور حافظوں کا کئی مرتبہ پیچھا پڑا. حافظ کہتے ہیں یوں ہے، میں کہتے ہیں یوں ہے. لیکن جب قرآن کھول کے دیکھتے ہیں جس سے میں کہتا ہوں اس سے نکل آتا ہے. کیونکہ میں قواعد کا لحاظ رکھتا ہوں، حافظ کو قواعد کا لحاظ نہیں ہوتا. اب وہ کہتے ہیں جو وادی نملہ پر جناب سلیمان علیہ السلام پہنچے تو چونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جناب سلیمان علیہ السلام آئیں اور ان کا لشکر آئے تمہیں کچل کے رکھ دے، انہیں پتہ ہی نہ ہو. سمجھ آ رہی بات؟ میں ایک مرتبہ تقریر کر رہا ہوں تترال ایک جگہ سواں کے علاقے میں، وہاں کے وہابی بڑے مشہور تھے. تو اس نے کہا شاہ صاحب آپ علم غیب کے حمایت میں تردید کر رہے تھے، یہاں تو تردید ہے علم غیب کی. میں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا چونٹی کہتی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ کہیں ایسا نہ ہو تمہیں کچل دیں اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم کچل رہے ہیں. تو چونٹی کو بھی یہ پتہ ہے کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہوتا. میں نے کہا کچلنا غیب کا کام ہے؟ ثبوت کیا پیش کر رہا، دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ مگر مجھے یہ بتا کہ یہ عقیدہ چونٹی کا ہے، سلیمان کا ہے، خدا کا ہے، کس کا عقیدہ ہے؟ پہلے یہ بتا. قالت نملۃ سے کلام چونٹی کا، رب راوی ہے. دیکھ رہا کلام کس کا ہے؟ کلام چونٹی کا ہے. اور تم نے چونٹی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ چونٹی والا عقیدہ رکھتے ہو. رب کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، نہ سلیمان علیہ السلام کا. ان کا وہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اگر سلیمان علیہ السلام کا عقیدہ اس کے خلاف ہوتا وہ اس کی تردید کر دیتے، رب کا عقیدہ اس کے خلاف ہوتا رب تردید کر دیتا. میں نے کہا دونوں تردید کی ہے. اب تم نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آ گیا دونوں تردید کی ہے. کس جگہ لکھا؟ میں نے کہا اسی آیت میں لکھا ہوا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا، کہتے ہیں مسکرانے لگے. کیا مطلب؟ اور چونٹی تو چونٹی ہو کے جانے یہ سلیمان ہے، میں سلیمان ہو کے نہ جانوں یہ چونٹی ہے. اور تو کہتی ہے میں وہاں آ جاؤں گا تو بھی مجھے نہیں پتا ہوگا، میں تو فضا میں ہوں تو مجھے پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. جب میں فضا میں جانتا ہوں تو زمین پر آ کے کیوں پتا نہیں ہوگا؟ تردید ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اس جگہ رب نے بھی تردید کر دی اور جناب سلیمان علیہ السلام نے. پر یہ تو پتہ چل گیا کہ چونٹی کی آواز انہوں نے دور سے سنی. اس مقام پر علامہ زرقانی لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی چرچراہٹ کو میں ماں کے پیٹ میں سنا کرتا تھا.
سننے کی طاقت بھی نبیوں کی مختلف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اچھا، اس کے بعد چکھنے کی طاقت. غزوہ خیبر سے سرکار واپس تشریف لا رہے، یہودن نے سری پائے کے گوشت میں زہر ملایا، سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا. سرکار نے کھا لیا. سرکار فرماتے یخبرنی ھذا الذراع بانہ مسموم، یہ سری پائے کا گوشت مجھے کہہ رہا ہے مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. یہ گوشت مجھ سے باتیں کرتا ہے. اب قوت گویائی یہ اس میں کس طرح آ گئی گوشت میں، اور وہ باتیں کرتا ہے کس سے؟ میری قوت ذائقہ سے. میری قوت ذائقہ کو باتیں سمجھنے کی عادت ہے. نبیوں کی قوت ذائقہ بھی سوسائٹی سے مختلف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اب مس کرنے کی طاقت، چھونے کی طاقت، ایسے چھوا. امام عبد الکریم شارستانی کتاب الملل من نحل کے اندر جناب سیدہ کے شان بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب سیدہ بیٹھی تنوری سے روٹیاں لگا رہی ہیں، اور تنوری سے روٹیاں لگا رہے، سرکار کا پاس سے گزر ہوا. سرکار نے شفقت کا فاطمہ تیرا رنگ سرخ سرخ نظر آتا، تو سائے میں بیٹھ جا، تیری روٹیاں میں لگاتا. کہا ابو جی نہیں، میں خود انہوں نے کہا نہیں، یہ تیری تکلیف مجھ سے نہیں دیکھی جا سکتی، تم سائے میں بیٹھ جاؤ، تیری روٹیاں میں لگاؤ. اور کبھی کسی بیگم کی روٹیاں سرکار نے لگائی ہیں؟ کسی امتی کی لگائی ہیں؟ خاندان کے کسی فرد کی لگائی ہیں؟ اگر روٹیاں لگائی ہیں تو خاتون جنت کی روٹیاں لگائی. اب روٹیاں لگا کے دونوں باپ بیٹی سائے میں بیٹھ کے انتظار کرنے لگے. جناب سیدہ بچیوں کو اپنے کھانے پکانے کے ساتھ جو لگا ہوتا نا، وہ جھانکتی تاکتی ہیں کیا ہوا ہے، کتنا ہوا ہے، کیسے ہوا ہے. وہ جا کر کے جھانکتی نوری میں، دیکھتی کہ روٹیاں پکی نہیں ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتی. تھوڑی دیر کے بعد پھر اٹھ کے جاتی ہیں. سر کیوں بار بار اٹھ کے جاتی ہوں؟ کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں پکی کہ نہیں. پھر دیکھ کے پھر بار بار گئیں آئیں، نہ وہ پکی نہ وہ گری. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نہ پکتی ہیں نہ گرتی ہیں. ان کا پکیں جب یہ گرم ہوں، اور گرم جب ہوں جب میرے ہاتھ نہ لگے ہوئے ہوں. جس کو میں پیار کے ہاتھ لگا دوں اس کو دنیا کی آگ تو کیا جہنم بھی آگ بھی گرم نہیں کر سکے گی. اور گری کیوں نہیں؟ کہ جس کو میں لگا دوں وہ گرا نہیں کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اذان حضور مفکر اسلام. یہ ایک لمبی بات ہے، وہ پیچھے سے یکتائی اور بے ہمتائی چلی آ رہی ہے. ذات بے ہمتا جو خود یعنی محمد مصطفیٰ. آگے سرکار کی باری. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو فیضان چلا آ رہا تھا وہ دو حصوں میں بٹ گیا. جناب اسحاق علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے جو جڑواں تھے. ایک کا نام تھا یعقوب اور ایک کا نام تھا عیسو. عیسو پہلے پیدا ہوا تھا، یعقوب بعد میں پیدا ہوئے تھے. یعقوب کہتے ہیں پیچھے پیدا ہونے والا، وہ جوڑے میں پیچھے پیدا ہوئے تھے یعقوب کہلائے. جو پہلے پیدا اس کا نام عیسو تھا. اب دونوں سگے جڑواں بھائی تھے. اب اللہ تعالیٰ ایسا کیا کہ یہ رومن امپائر کے جتنے حکمران گزرے ہیں یہ بھی سارے کے سارے اولاد تھے جناب عیسو کی. پرشین امپائر کے جتنے حکمران تھے یہ بھی اولاد تھے. اس لیے رومن اور پرشین آپس میں سگے چچیرے بھائی ہیں. ہاں ایسا اگر آپ مطالعہ کریں نا کہ دنیا میں انسانیت کس طرح پھیلی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پوری روئے زمین پر جو رولنگ پاور آئی ہے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک رولنگ پاور کے خلاف علم بلند کیا تھا، رب کریم نے پھر ان کی اولاد کو حکومت عطا فرما دی. ہاں کہا پھر وہ حکومت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری ایک باطنی. ظاہری حکومت چلی گئی جناب عیسو کی اولاد کے پاس، اور باطنی حکومت یعنی نبوت چلی آئی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے پاس. جو سرکار دو عالم علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت آیا تو آپ علامہ قسطلانی کی مابل دنیا پڑھے. اس کے اندر ہے کہ صبح کے وقت ہر بادشاہ کا تخت الٹا ہوا تھا. تخت کیوں الٹا ہوا تھا؟ کہ اے جناب عیسو کی اولاد کے لوگوں جو تمہیں نخرہ تھا کہ ہم دنیا میں ہمیشہ حکمران رہیں گے، یہ آ گیا ہے کہ جو ساری حکومتوں کو مغلوب کر دے گا. رومن امپائر بھی اس کے ہاتھوں مغلوب ہوگی اور پرشین امپائر بھی اس کے ہاتھوں مغلوب ہوگی. اور اس کے بعد نبوتوں کے سارے دروازے بھی بند کر دیے گئے. میں نبی بن کر کے بھی آیا ہوں. اب پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا. پوری روئے زمین کے جتنے عبادت خانوں میں بت رکھے ہوئے تھے سارے بت گر گئے ہیں. پوری روئے زمین کے بت
سرکار کی ولادت والی تاریخ گرے ہیں؟ قرآن کے نازل ہونے کے وقت گرے ہیں؟ نہیں لیلۃ القدر کے وقت گرے ہیں؟ نہیں معراج کی رات کے وقت گرے ہیں؟ نہیں جب اور کسی انقلابی دن میں ایسا انقلاب نہیں آیا تو آپ کو ماننا پڑے گا میلاد مصطفیٰ کا جو انقلاب ہے وہ کائنات کا سب سے بڑا انقلاب ہے. پوری روئے زمین کے بادشاہوں کے تخت ایک وقت میں الٹے، پوری روئے زمین کے جتنے بت خانے تھے ایک مرتبہ فیل ہوئے. مثلا آتش کدہ ایران میں کتنی لاگت آئی ہوگی جب 1000 برس آگ جلتی رہی ہوگی. بہت لاگت ہے. اس لیے بحیرہ ساوا جس کی پوجا ہوتی رہی اس پر کتنی لاگت آئی ہوئی ہوگی. جو ستاروں کی پوجا کرتے تھے اس پر لوگوں نے کتنے پروپیگنڈے کیے ہوں گے. جو جل کی پوجا کیا کرتے تھے ان پر کتنے پیسے خرچ ہوئے ہوں گے. وہ سارے کا سارا نظام سرکار کے قدم رکھنے سے بحیرہ ساوا خشک ہوا یا نہ ہوا؟ ہوا ایران کا آتش کدہ ٹھنڈا ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا. ستاروں کی پوجا ہوتی تھی، ستارے سرکار کی بارگاہ کا پردکھنا کرنے کے لیے، سرکار کی بارگاہ میں سلامی مجرا پیش کرنے کے لیے حاضر بارگاہ آئے کہ نہ آئے؟ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کل روئے زمین کا نظام عبادت جو غلط راستے پر پڑ گیا تھا وہ میلاد مصطفیٰ تیرے ظہور میں آتے ہی ساری دنیا کے باطل نظام ٹھپ کر گئے. ہاں جی. اور اس کے بعد دنیا کے وہ ظالم حکمران جنہوں نے پوری دنیا پر ظلم و ستم کی مشق کی ہوئی تھی، ایک کے ہاں زلزلہ آ گیا اور دوسرے کے ہاں روشنی گئی کہ تمہارے ہاں میرے نور کا ذکر تمہاری کتابوں میں ہے، میں وہ نور ہوں، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اب اس کے بعد ہمارا فیض چلے گا. وہ جو دو طاقتیں تھیں نا، بلوکیت الگ ہو گئی تھی، نبوت الگ ہو گئی تھی، وہ دونوں اکٹھی ہو کر سرکار کی بارگاہ میں آ گئی. اچھا. اب جناب حضرت امام حسن اور امام حسین ناف سے لے کر کے سر کی چوٹی تک، ہاتھوں کے ناخنوں تک سرکار کی مانند ہیں، اور ناف سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک امام حسین سرکار دو عالم علیہ السلام کے شکل و شبات کے شبیہ ہیں. اب یہ دو ونگوں پر یہ دو فیض تقسیم ہو گئے. آخر حضرت غوث الثقلین کا وقت آیا تو پروردگار عالم نے کہا حسین بیٹی تیرے خاندان کی لیتے ہیں، حسن بیٹا تیرے خاندان کا لیتے ہیں. وہ جو فیضان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا اس کو اکٹھا کر کے غوث اعظم بناتے ہیں. غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد مصطفیٰ در انبیاء. یہ تھا آج کا بیان جو اختتام پذیر ہوتا ہے.